ایک لڑکی کی انٹرنیٹ پہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی جہالت ظاہر کر رہی ہے۔ پہلے تو ان کے نبی ڈیلیوژنل تھے، ان کو لگتے تھے کہ بھائی 72 حوریں دکھیں گی ورجن، وہ بھی جنت جا کے، اصلیت میں رنڈی کھانا جا کے آئے تھے وہ۔ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں دو آیتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ پہلی ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کی اکثریت کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دل دیے مگر یہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں، ہم نے ان لوگوں کو آنکھیں دی مگر یہ اس سے دیکھتے نہیں، ہم نے ان لوگوں کو کان دیے مگر یہ اس سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گئے گزرے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو لوگ جان پوچھ کر گمراہی کو چنتے ہیں اور پھر گمراہ ہی رہنا چاہتے ہیں اور حق کی تلاش کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں موجود ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا بھی بالکل وہی حال ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، عقل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاہلانہ بات کر رہی ہے۔ اس نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بس یہ ظاہر کیا کہ مجھے اسلام سے نفرت ہے اور بالکل بے علم جس کا نہ سر ہے نہ ٹانگیں ہیں، بالکل اس نے وہی بات کی ہے۔ اس لڑکی کو نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی اس کو حوروں کے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ اس لڑکی نے ڈائریکٹ کیمرہ اٹھایا اور بس جو دل میں آیا بکنے لگ گئی۔ تھوڑی سی بھی ریسرچ نہ کی، تھوڑی سی تو یہ نفرتی بیان پھیلانے سے پہلے ریسرچ کر لیتی تاکہ کچھ پتہ ہوتا کہ میں جو بول رہی ہوں وہ کس حد تک صحیح ہے۔ یہ لڑکی اگر تھوڑا سا ریسرچ کرتی اسلام کے بارے میں تو آج اس کو پتہ چلتا کہ آج سے 1450 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو مشرکین عرب کا حال تھا، یعنی عرب کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ جو مشرکین عرب تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ وہ بیٹیوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ بیٹیوں کو شرم کی وجہ سمجھتے تھے، وہ بیٹیوں کو یعنی عیب سمجھتے تھے، یعنی برائی سمجھتے تھے۔ عورتوں کو وہاں پر اس معاشرے میں عزت بالکل نہیں دی جاتی تھی، یعنی کمتر سمجھا جاتا تھا وہاں پر عورتوں کو۔ تو یہ کس نے عزت دی عورتوں کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے نبی نے اس برائی کو ختم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو تم کیوں پھینک دیتے ہو؟ انہوں نے ہی بتایا آ کر کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل یوز کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بے عقل یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور عقل اپنی یوز ہی نہیں کرتے۔ عقل یوز کریں تو وہی ان کے سامنے حقیقت کھول کر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کرنے پر یہ چیزیں کھلتی ہیں۔ اچھا، جب اس سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تو اس نے نا اپنی ساری پوسٹ کو پرائیویٹ کر دیا ڈر کے مارے، اور اس نے اپولوجی پوسٹ کو پبلک رکھا جس کے اندر وہ کہتی ہے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے تھریٹس آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ آگے بولتی ہے کہ میں نے تو غصہ پاکستان کے ان ٹیررسٹ پہ نکالا جنہوں نے انڈیا میں آ کر پہلگام پر اٹیک کیا۔ پھر یہ آگے اور بولتی ہے، کہتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور زندگی خطرے میں ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے انڈیا کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ روکی جائیں گی۔ یہ لڑکی فریڈم آف اسپیچ کا نام لے رہی ہے، یعنی یہ لڑکی وداؤٹ ریفرنس، وداؤٹ نالج اور بالکل بے دلیل بات کرنے کو فریڈم آف اسپیچ کہہ رہی ہے۔ یار عقل سے کام لو، مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پر کہ اس چیز کو فریڈم آف اسپیچ کہہ رہی ہو۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی بات کرنے کا فریڈم آف اسپیچ کا حق سب کو ہے، لیکن بات حق سے کی جائے نا، بات تو صحیح کی جائے نا۔ اگر کوئی بندہ بات غلط کرے تو کیا اس کو بھی ہم کہیں گے بھائی یہ بات غلط کرنے دو، اس کو حق ہے یار، جو بولتا ہے بولنے دو، اس کو ہم بے لگام چھوڑ دیں گے؟ یار تھوڑا سا نا عقل کو استعمال کر لیا کرو اور چیزوں کو علمی نظریے سے دیکھا کرو۔ اور یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ پہلگام میں جو اٹیک کیا میں نے اس کا غصہ نکالا، اور پہلے تو یہ پروف لاؤ کہ بھائی جو ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے وہ کون لوگ تھے، کس کنٹری کے لوگ تھے۔ پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پروف لاؤ یار، اگر وہ ہماری کنٹری کے لوگ ہیں تو پروف لاؤ، ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا، لیکن فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ لڑکی اسلام پر وداؤٹ نالج بے دلیل بات کر ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کچھ نہیں، یہ صرف اپنی جہالت ثابت کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اس نے اپنی اس ویڈیو میں اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوروں پر بھی بھونکا ہے، وہی جو انڈیا میں حوروں کے بارے میں کانسیپٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ 72 حوریں ہوں گی، وہ ان لوگوں کو ملیں گی جو جنت میں جائیں گے۔ بس ان لوگوں کو اس سے زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کچھ۔ وہی نا، یہ اپنی عقل کو، آنکھوں کو، کان کو یوز نہیں کرتے، بس جہاں سے انہوں نے سن لیا پتہ نہیں صحیح ہو یا غلط ہو اس پر انہوں نے تحقیق کرنی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مثال نا جانوروں کی طرح ہے، جانور تحقیق نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان تحقیق کرتا ہے، انسان ریسرچ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے، جانور سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ اسلام میں حوروں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو حوریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بطور انعام جنتی مردوں کو دے گا، یعنی حوروں کا نکاح کروائے گا جنتی مردوں سے، یہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنتی مردوں کو دے گا۔ جنتی مرد اس دنیا میں اللہ کی مان کر چلے ہوں گے، وہ باحیا پاک زندگی گزاری ہوگی ان لوگوں نے،
انہوں نے زنا نہیں کیا ہوگا, انہوں نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکروں میں وہ نہیں پڑے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان کی اس یعنی کوشش کی وجہ سے, ان کی یہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اچھے اعمال, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حوریں دے گا, ان کا نکاح حوروں سے کروا دے گا. تو یہ ہے اسلام میں حوروں کا کنسیپٹ. یہ پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو یعنی موٹیویشن کے لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم پاک زندگی گزارو گے, اگر تم یعنی باحیا زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نکاح حوروں سے کروا دے گا جو کہ پاک عورتیں ہوں گی. اسلام میں حوروں کا ذکر جو ہوا ہے نا وہ بڑے باحیا طریقے سے کیا گیا ہے, بڑے پاکیزہ طریقے سے کیا گیا ہے. سورہ رحمان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے نہ ہی کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی حوریں ایسی ہوں گی, ان کی مثال ایسی ہے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر بھی فرمایا تو دیکھیں حیا کے ساتھ فرمایا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. پھر ایک اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جو دل میں آتا ہے وہ کرو. تو اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں محض اپنے گمان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اگر یہ لوگ واقعی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو واقعی بالکل ضرور راستہ دکھائے گا.